أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ معزز سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے میں برادر عزیز فاروق اوان صاحب کا، قاضی محمد نعیم صاحب کا اور اس جامعہ مسجد محمدیہ اہل حدیث کے امام جو عرصہ تقریباً 30 سال سے آپ کی خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں، قاری خورشید صاحب اور ان کے سارے لائق اور فائق فرزندان، ان کا شکر گزار ہوں۔ بھائی مبشر کا، بھائی مدثر کا، بھائی مزمل کا، حمدہ بھائی کا، عبد الرحمن بھائی کا، آپ ابھی سارے کے سارے بھائیوں، کسی نے تلاوت کی، کسی نے نعت پڑھی، الحمدللہ قاری صاحب کی ساری اولاد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنائی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنائے، اور اسی طرح بھٹی صاحب اور مسجد کی تمام تر جو انتظامیہ ہے اس کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ اور اس کے علاوہ فاروق اوان بھائی نے جن ساتھیوں کی، پیردادا صاحب کی، ابو حفظ مولانا طاہر کنیم صاحب کا، اسی طرح مشتاق سلفی صاحب کا اور دیگر رفقا کا ذکر کیا، ان تمام بھائیوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے محنت کی، جستجو کی، سٹرگل کی، کوشش کی اور اس بزم کو سجایا۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج اس تقریب کا جو عنوان ہے، اس حوالے سے چند گزارشات کو آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا مبالغہ، بلا شک و شبہ کائنات کے وہ واحد استاد ہیں جن کے بارے میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ ان کے سارے ہی شاگرد کامیاب ہو گئے۔ رسول اللہ وہ واحد ہے جن کے سارے شاگرد کامیاب ہو گئے۔ جب ہم یہ بات کہتے تو بہت سے لوگ ہم پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے صحابہ کو نبیوں کا مقام دے دیا، آپ نے انہیں معصوم عن الخطا بنا دیا۔ میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھو، صحابہ معصوم عن الخطا نہیں ہے، صحابہ معصوم عن الخطا نہیں ہے، لیکن صحابہ مغفور عن الخطا ضرور ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ صحابہ سے غلطی ہو سکتی ہے، صحابہ سے غلطیاں ہوئی، صحابہ کے اوپر حدیں بھی لگی، لیکن صحابہ کو زمین کی پشت کے اوپر چلتے ہوئے ایک اعداد اور ایک ٹائٹل اللہ رب العزت نے ایسا دیا جس کی وجہ سے یہ جو میں نے جملہ کہا ہے کہ مغفور عن الخطا ضرور ہے، وہ ٹائٹل، وہ جملہ، وہ لقب، وہ اعزاز کیا ہے؟ آپ ذرا ایک منظر کے اوپر غور کریں کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، اللہ رب العزت جنتیوں سے پوچھے گا، اے جنتیوں کس حال میں ہو؟ جنتی کہے کہ اللہ تعالیٰ حور و غلمان مل گئی، جنت میں گھر مل گئے، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، ہر حالت میں تیرا شکریہ۔ پھر اللہ رب العزت ان کے اوپر نعمتوں کو تمام کرتے جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اپنے چہرے کا دیدار بھی کرائیں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، چمکدار چہرے اس دن اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ پھر رب کے سامنے یہ جو جنتی، سارے جنتی اللہ رب العزت کے دیدار کی نعمت کو پا لینے کے بعد ہر نعمت کو ہیچ تصور کریں گے، اور بعد میں تقدیم و تاخیر احادیث میں موجود ہے۔ جنتیوں سے پھر اللہ پوچھے گا میرے جنتیوں کس حال میں ہو؟ جنتی کہیں گے ہر نعمت تو مل گئی۔ وہاں پہ اللہ رب العزت کہے گا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، ابھی جنت کی ایک نعمت باقی ہے۔ جنتی کہیں گے وہ نعمت کیا ہے؟ کہا تمہارا رب جنتیوں سب سے جنت میں چلے جانے کے بعد ارب سال کے بعد جنت میں اللہ مجھے اور آپ کو داخل فرمائے، وہاں پہ اللہ ایک اعزاز دے گا کہ میرا رب، میں رب تم سے راضی ہو گیا اور آج کے بعد جنت میں سے کسی کو بھی نہیں نکالوں گا جیسے تمہارے باپ آدم کو نکالا۔ یہاں پہ آپ نے رکنا ہے۔ جو نعمت جنتیوں کو جنت میں چلے جانے کے بعد ایک عرصے کے بعد ملے گی، وہ اعزاز اور وہ ٹائٹل اللہ رب العزت نے زمین کی پشت کے اوپر چلتے ہوئے
صحابہ کو یوں عنایت کیا کہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العزت ان سے زمین کی پشت کے اوپر راضی ہو گیا اور ان کو کبھی جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اصل جو مقدمہ ہے وہ یہ ہے، معصوم عن الخطا نہیں ہے لیکن مغفور عن الخطا ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے ایسا راضی ہوا ہے کہ کل کبھی بھی ان کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، اور اس کی یہ دلیل ایک آیت نہیں ہے اور ایک حدیث نہیں ہے، ایک صحیح حدیث جو آپ سب نے بھی سنی ہے اور علماء سے آپ سنتے آتے ہیں۔ صحابہ کو یہ جو اعزاز ملا ہے، ہمارے پہ اعتراض کرتے ہیں کہ صحابہ کے دفاع میں مبالغہ امیتی کرتے ہیں۔ صحابہ کو یہ اعزاز ملا کس وجہ سے ملا بتائیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کی وجہ سے، ان کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے۔ اصل اعزاز تو رسول اللہ کے صحابہ کا ہے، رسول اللہ کی ذات کا ہے، اور رسول اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جس نے خود اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یوم تخلیق سے بھی قبل عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں کو ٹٹولا۔ عالم ارواح میں ابھی تخلیق نہیں ہوئی، عالم ارواح تخلیق سے بھی قبل، اور کائنات کے اندر جتنے مقدس اور محترم دل تھے ان کے اوپر نبوت کے تاجوں کو سجا دیا گیا، اور ان میں سے بھی جو سب سے مقدس اور محترم دل تھا اس کے اوپر ختم نبوت کے تاج کو سجا دیا گیا۔ یہ رسول اللہ کی صحیح حدیث ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے پھر دلوں کو ٹٹولا، اور نبیوں کے بعد جو سب سے محترم اور جو سب سے مقدس اور جن کے دلوں کو تقوی کے لیے اللہ رب العزت نے ٹٹولا اور جن کو پا لیا کہ یہ نبیوں کے بعد سب سے زیادہ محترم ہیں، مقدس ہیں، متقی ہیں، ان میں سے کسی کو میرا سسر بنا دیا، کسی کو میرا داماد بنا دیا، کسی کو میرا رشتہ دار بنا دیا، کسی کو میرا صحابی بنا دیا۔ اب آپ نے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے، آپ لوگوں نے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ ہم جو مقدمہ رکھتے ہیں وہ کیا ہے۔ آپ مقدمہ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے دونوں سسر بھی برے، رسول اللہ کا داماد بھی برا، رسول اللہ کی بیوی بھی بری۔ آپ رسول اللہ کا کیا منظر اور کیا انداز بیرونی دنیا میں دینا چاہتے ہیں بتائیے؟ ہمارا جو اختلاف ہے عالم مغرب کے ساتھ وہ کس بات کے اوپر ہے؟ ہیٹ سپیچ کے اوپر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شٹ اپ، زبان بند رکھو۔ یہ 2 ارب مسلمانوں کے سینٹیمنٹس کو، جذبات کو مجروح کرتی ہے۔ آپ ان کو رسول نہیں مانتے، نہ مانیں، لیکن ہم آپ کو ان کی توہین کرنے نہیں دیں گے۔ ایک مقدمہ یہ اہل سنت کا ہے، یہی مقدمہ اگر ہم صحابہ کے بارے میں اہل تشیع کے سامنے رکھتے ہیں، آپ اگر کسی صحابی کو نہیں مانتے نہ مانیں، لیکن اگر آپ اس کی توہین کریں گے، اگر آپ ان کی شان میں گستاخی کریں گے، تو یہ عرب مسلمانوں کے سینٹیمنٹس اور جذبات کو مجروح کرے گا، ہم آپ کو توہین کرنے۔ کتنا ہم فہم مقدمہ ہے، وہی مقدمہ جو کفار کے سامنے ہم رسول اللہ کا پیش کرتے ہیں، وہی مقدمہ دکھ کی بات ہے ہمیں کلمہ گو کے سامنے پیش کرنا پڑا۔ کس کے بارے میں؟ صحابہ کے بارے میں۔ آپ کے سامنے ہم یہ مقدمہ پیش کرتے ہیں اور آپ یورپ کے سامنے یہ مقدمہ پیش کرتے ہیں کہ مسلمان ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اتنے سینسٹیو ہیں۔ غور کرنا آپ نے اس بات کے اوپر۔ ایک شخص ہے، معاذ اللہ، آپ کا مقدمہ یہ ہے ابو بکر بھی برے، عمر بھی برے، معاذ اللہ، 2 سسر بھی برے، عثمان بھی برے، بیوی عائشہ حفصہ ام حبیبہ بھی بری، برادر نسبتی برادر اللہ معاویہ بھی برے۔ آپ اہل یورپ، اہل مغرب کے سامنے رسول اللہ کی ذات کو کیا بنا کے پیش کر رہے ہیں؟ جس کا پورا خانوادہ، جس کا پورا گھرانہ ہی
آپ کی نظروں میں مشکوک ہے، آپ رسول اللہ کی ذات کا مقدمہ کیسے لڑ سکتے ہیں؟ اللہ کی قسم رسول اللہ کی ذات کا دفاع بھی اگر کوئی کر سکتے ہیں تو اہل حدیث، اہل سنت، جو بندی اور بریلوی ہی کر سکتے ہیں، آپ نہیں کر سکتے، آپ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ آپ تو رسول اللہ کے دائیں بائیں ہر چیز کو برا کہتے، اور اسی طرح رسول اللہ کے صحابہ کا مقدمہ بھی اگر کوئی لڑ سکتا ہے تو اہل سنت لڑ سکتا ہے، اہل حدیث لڑ سکتا ہے، دیوبندی لڑ سکتا ہے، اور بریلوی لڑ سکتا ہے۔ اور بعض اوقات دکھ ہوتا ہے کہ بعض بریلوی لوگ بھی خام خواہ سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں اور بعض صحابہ کے بارے میں طرح طرح کے شکوک و شبہات کا اظہار کرتے، اور صحابہ کو یہ اعزاز ملا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے حالت ایمان میں دیکھا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا اجر و ثواب صحابہ کو یہ جو عظمت ملی ہے کس وجہ سے ملی ہے؟ اللہ کی قسم رسول اللہ کی وجہ سے ملی ہے۔ یہ نسبتیں رسول اللہ کے ساتھ ہیں، وہ نسبتیں اس لیے ہمیں پسند ہیں کہ ان کی نسبتیں رسول اللہ کے ساتھ ہیں۔ رسول اللہ نے کہا اس آنکھ کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے جس آنکھ نے جاگتے ہوئے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ اب آپ ذرا ایک بات کے اوپر غور کریں، حدیث صرف اتنی ہوتی تو کافی تھی، صحابہ کی عظمت کو کافی ہے کہ نہیں؟ لیکن اس سے بھی بڑی عظمت ایک ہے، وہ یہ ہے اس حدیث کا ایک ٹکڑا تو بیان کیا جاتا ہے اور حدیث کا دوسرا ٹکڑا بیان نہیں کیا جاتا۔ حدیث کا اگلا حصہ یہ ہے اور اس آنکھ کے اوپر بھی جہنم کی آگ حرام ہے جس نے اس آنکھ کو دیکھا جس آنکھ نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے۔ کیا مطلب؟ جس نے صحابہ کا دیدار بھی حالت ایمان میں کیا ہے، تابعی ہے، اس کے اوپر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ آپ اور میں عام فہم انداز میں صرف ان مقدمات کو سمجھے۔ میں مختصر حلقوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اور کئی مرتبہ جب میں جلسے کے اوپر جا رہا ہوتا ہوں، ادارے مختلف اہلکار فون کر کے یہ آپ گفتگو نہ کرنا، یہ گفتگو نہ کرنا، آپ نے فلاں جگہ یہ جملہ، لوگ نہیں سمجھتے، آپ تو صحیح کہتے ہیں۔ اور سنو، میں آج بھی اس مقدمے کو رکھتا ہوں اور آپ کو بھی مختصر حلقوں کو بھی یہ بات کہتا ہوں، تکفیر کی سب سے بڑی مخالفت ہم نے کی ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر ایک شخص، ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کافر کہے تو اگر جس کو کافر کہا گیا وہ کافر نہیں ہے تو کہنے والا، اور یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے کہ اگر ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کافر کہہ دے اور وہ کافر نہیں ہے تو یہ کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اب مقتدر حلقے اس بات کو نوٹ کریں کہ آپ فتویٰ تکفیر کے اوپر تو ہمارے سے ان پٹ لیتے ہیں، لیکن یہی فتویٰ تکفیر جب ہم اہل تشیع کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ کسی مسلمان کو بیجا کافر کہنے سے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، لیکن ابو بکر کو بے ایمان کہنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، اور حضرت عمر کو بے ایمان کہنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا۔ مجھے آپ بتائیے، مقتدر حلقے بتائیں، اگر مسلمان کو کافر کہنے سے تو بندہ کافر ہو جائے گا تو ابو بکر کو کافر کہنے سے بندہ کافر نہیں ہوگا، عمر کو کافر کہنے سے بندہ کافر نہیں ہوگا۔ ہاں، کسی کو نعرے بازی میں فلاں کافر فلاں کافر، ہم اس چیز کے مخالف ہیں، لیکن دعوت فکر دینا چاہتے کہ یہ وطن عزیز ابو بکر کے غلاموں کا وطن ہے، یہاں پہ بعض لوگوں کو یہ خام خیالی پیدا ہوئی، اور آپ کے اسی حلقے میں مولانا غلام اللہ خان صاحب کے مدرسے کے اوپر حملہ کر کے، جلا کر، نظر آتش کر کے انہوں نے سمجھا یہ شہر ہمینی کا شہر ہے۔ اللہ کی قسم آج بھی یہ شہر ابو بکر کے غلاموں کا شہر ہے، عمر کے دیوانوں کا شہر ہے۔ نعرہ تکبیر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، صحابہ کا جو یار ہے، اسلام کا پہرے دار ہے، صحابہ کا جو غلام ہے، ہمارا وہ امام ہے، صحابہ کا جو غلام ہے۔ بہت سامعین گرامی کہتے ہیں یہ عجیب بات ہے، یہ عجیب فلسفہ ہے، یہ جی ہم گستاحان صحابہ کا بل، اور میں نے اور ہم نے اس بات کو جمعیت اہل حدیث نے کہا تھا
اور جمعیت اہل حدیث نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ اس وطن عزیز کے اندر صحابہ کا گستاخ، وہ آصف علوی ملعون کا سارا واقعہ آپ کے سامنے، آپ کے علاقے کا یہاں پھرتا ڈھوکتا رکھا تھا۔ صحابہ کا جو گستاخ ہے وہ اس ملک سے یا فرار ہوگا یا گرفتار ہوگا، اور الحمدللہ ایک فرار ہو گیا اور دوسرا گرفتار ہو گیا۔ مرزا جہلوی کے اوپر بھی مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ یہ وطن صحابہ کے وفاداروں کا وطن ہے۔ ہمارا مقدمہ یہ ہے اللہ کے لیے اور اہل سنت کی طرف سے، اہل حدیث کی طرف سے، دیوبند کی طرف سے، بریلویوں کی طرف سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ہمارے سے لکھ لیجئے، آج پھر آپ کے سامنے یہ مقدمہ پیش کرتا ہوں، لکھوا لیجئے۔ میں کہتا ہوں کوئی ایک شخص بھی اہل سنت سے تعلق رکھتا ہو، اہل حدیث سے تعلق رکھتا ہو، دیوبندیوں سے تعلق رکھتا ہو، بریلویوں سے تعلق رکھتا ہو، اگر اہل بیت میں سے کسی ایک کی توہین کرے اس کی زبان کو کاٹ ڈالا جائے۔ ہمیں منظور ہے، منظور ہے کہ نہیں منظور؟ تو پھر ہمارا مطالبہ عام فہم ہے، اگر اہل بیت کی توہین کرنے والے کی زبان کو کاٹ ڈالنے کا مقدمہ اہل سنت ہی پیش کر رہے ہیں، تو صحابہ کی توہین کرنے والے کا مقدمہ اور اس کی زبان کو کاٹ ڈالنے کا مقدمہ اہل تشیع پیش کیوں نہیں کرتے؟ آپ بتائیے کیوں نہیں کرتے؟ ہم کہتے ہیں گستاخ صحابہ کی سزا۔ اس سے بھی اگلی بات کروں، ہماری طرف سے حکومت چاہے تو گستاخ اہل بیت کی سزا سر تن سے جدا بھی رکھتے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ تو پھر گستاخ صحابہ کی سزا سر تن سے جدا رکھی جائے تو آپ کو اعتراض کیوں ہے؟ دونوں باتوں میں ایک فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے، ہم اس لیے کہتے ہیں کہ سزا رکھ دو کہ ہم نے توہین کرنی نہیں، اور آپ اس لیے کہتے ہیں سزا نہ رکھو کیونکہ آپ نے توہین اور توہین کرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ مجھے آپ ایک بات بتلائیے سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں۔ مرزا جہلوی نے بچوں کے ذہنوں کے اندر، نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر ایک زہر بھر دیا۔ حدیث عمار 28-12، ایک وقت ہوتا تھا کہ حدیث روات کے نام سے، راویوں کے نام سے، محدثین کے نام سے یاد کی جاتی تھی۔ اس نے انٹرنیشنل نمبرنگ کے لیے حدیث کا ایسا حلیہ بگاڑا، اب حدیث کو 28-12 کہا جاتا ہے۔ حدیث کیا ہے کہ عمار کو فیہ باغیہ قتل کرے گا، عمار کو فیہ باغیہ قتل کرے گا، عمار انہیں جنت کی طرف بلاتے ہوں گے اور وہ فیہ باغیہ انہیں جہنم کی طرف بلاتا ہوگا۔ حدیث صحیح ہے۔ اس کا جو مفہوم مرزا جہلوی نے آپ کے دماغوں میں ڈالا، کاش آپ اس بارے کے اوپر غور کریں۔ آپ نے غور کرنا ہے، وہ جو گروہ فیہ باغیہ عمار کو قتل کرے گا وہ کس کی طرف بلاتا ہوگا؟ جہنم کی طرف۔ آپ بتائیے امی عائشہ رسول اللہ کی قیامت کے دن بھی بیوی ہیں کہ نہیں؟ صحیح حدیث ہے نا، جنت میں بھی بیوی ہیں۔ طلحہ اور زبیر، ابھی سیدنا امیر معاویہ کی بات نہیں کر رہا، طلحہ اور زبیر عشرہ مبشرہ جنتی، معین جنتی، نام لے کے جنتی ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیا یہ تینوں جہنم کی طرف بلانے والے ہیں؟ حدیث آپ کو یہ بتا رہا ہے، اور اس کا اطلاق اور اس کی تطبیق سیدنا امیر معاویہ، امی عائشہ، طلحہ اور زبیر کے گروہ کے اوپر کرتا ہے۔ اور حالانکہ حدیث واضح ہے کہ وہ گروہ جہنم کی طرف بلانے والا ہوگا، اور صحابہ کے دور سے لے کے 1400 سال تک امت کا اس بات کے اوپر اتفاق رہا ہے، اجماع رہا ہے۔ اور میں تو یہ بات کہتا ہوں اہل تشیع کو اس بات کی جرت نہ ہوئی جو مرزا جہلوی نے جرت کر دی کہ امی عائشہ کا کرو، طلحہ زبیر کا کرو، جہنم کی طرف بلانے والا۔ صحابہ کا پولیٹیکل سیاسی اختلاف تو ہو سکتا ہے، عقیدے کا اختلاف موجود نہیں تھا۔ جہنم کی طرف بلانے والا گروہ اس دور میں صرف ایک ہی تھا، اور وہ گروہ کس کا تھا؟ خارجیوں کا گروہ تھا۔ جہنم کی طرف بلانے والا گروہ ایک تھا، اور وہ گروہ خارجیوں کا گروہ تھا، اور وہ دین سے، اسلام سے خارج تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امیر معاویہ کے گروہ کو
مسلمانوں کا عظیم گروہ قرار دیا اپنی زندگی میں. کیسے؟ یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، یہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے مابین صلح کروائے. مسلمانوں کے گروہوں میں کروائے گا کہ ایک کافر اور ایک مسلمان میں؟ رسول اللہ نے کیا کہا؟ مسلمانوں کے دو گروہوں کے مابین صلح کروائے گا کہ ایک کافر ہوگا ایک مسلمان ہوگا، ان کی صلح کروائے گا. ایک جہنم کی طرف بلاتا ہوگا اس کی صلح کروائے گا. پھر مجھے آپ بتلائیے، حضرت حسن نے جب صلح کر لی، حضرت حسن کو عمار والی حدیث کا پتہ نہیں تھا؟ یا آپ مجھے یہ بات بتلائیے کہ کیا سیدنا حسن نے جہنم کی طرف بلانے والے گروہ کے امیر کے ساتھ صلح کر لی؟ کیا سیدنا حسن یہ عمل کر سکتے تھے؟ یہ 28/12 کا مغالطہ لوگوں کے ذہنوں میں، بچوں کے دماغوں میں اس انداز میں ڈالا گیا ہے کہ اس سے مراد سیدنا امیر معاویہ ہی ہیں. آپ سے میں یہ سوال پوچھتا ہوں، آپ سے، کیا کسی لشکری کا کسی شخص کو انفرادی طور پہ خارجی ذہن ہونے کی وجہ سے قتل کر دینا اس پورے لشکر کے ذمہ پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ اگر تو مرزا کا مقدمہ مان لیا جائے، بالفرض مرزے کا مقدمہ مان لیتے کہ وہ جو سپاہی تھا وہ بظاہر سیدنا امیر معاویہ کے گروہ میں سے تھا، اس لیے سیدنا امیر معاویہ کا معاذ اللہ پورا گروہ جہنم کی طرف بلانے والا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر بھی کچھ لوگ مرزا کے ہمدرد موجود ہیں. مرزا کے اس وعدے اور اس صریح گستاخانہ جملے کے باوجود کہ سیدنا امیر معاویہ کا وہ گروہ ہے جو جہنم کی طرف بلاتا تھا. آپ مجھے جواب دیجئے، سیدنا زبیر کو جس شخص نے قتل کیا تھا، سیدنا زبیر کو، وہ سیدنا زبیر کا سر مبارک لے کے حضرت علی کی بارگاہ میں پیش ہوا اور حضرت علی کے لشکر میں شامل تھا یا نہیں تھا؟ حضرت زبیر جو ہے وہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں کہ نہیں؟ معین جنتی ہیں کہ نہیں؟ حضرت علی کے پاس سر لے کے آیا. مرزا کے پیروکار اس جملے کے اوپر غور کریں. حضرت علی کے بارگاہ میں سر لے کے آیا اور کہنے لگا مجھے انعام و اکرام سے نوازا جائے، میں نے دشمن کے بہت بڑے جرنیل کی گردن کو کاٹ دیا. حضرت علی نے دیکھا سیدنا زبیر کا سر، کہنے لگے اے زبیر کا سر اتار کے لانے والے، تجھے جہنم کی بشارت ہو، تجھے جہنم کی بشارت ہو. میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے. اگر مرزا جہلمی کا مقدمہ مان لیا جائے تو کیا سیدنا علی کا پورا لشکر معاذ اللہ اس جرم میں ملوث ہے؟ سیدنا زبیر کے قتل، جس طرح سیدنا زبیر کے قتل سے حضرت علی بری الذمہ ہے، اسی طرح سیدنا عمار کے قتل سے سیدنا امیر معاویہ بری الذمہ ہے. اگر پھر بھی یقین نہیں آتا تو سنیے، لوگ کہتے ہیں یہ اچھا یہاں تک جھوٹ بولتا ہے، کہتا ہے یہ جی سیدنا امیر معاویہ کے حق میں حدیثیں انہوں نے گھڑی ہوئی ہیں جعلی. کچھ حدیث کی سندوں کے اوپر اعتراض کرتا ہے، پھر اس کے سامنے جب ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے بخاری مسلم اور اب اس طرح کی حدیثوں کا بھی، حالانکہ وہ منکر حدیث بھی ہو چکا ہے، انکار کرے گا. پہلی روایت اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا واہدی بھی، اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا، مہدی بنا اور اس کے ذریعے ہدایت کے سوتے ابلے. رسول اللہ کی دعا آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی؟ اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اللہ معاویہ کو حساب اور کتاب کا علم دے اور اس کو عذابوں سے بچا. یہ روایات پیش کی جائے تو اس کے عجیب و غریب تجیحات پیش کرتا ہے. یہ جی دعائی ہے نا، ضروری تو نہیں نبیوں کی دعا قبول ہو، یہ ہو، اس میں ضعف ہے. آگے آئیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اوپر اعتراض نہیں کر سکا بدبخت ہونے کے باوجود. اور یہ حدیث سیدنا امیر معاویہ کے معین جنتی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. کیا؟ ام حرام بنت ملحان کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے اور چند لمحوں کے لیے آنکھ لگی، خواب سے بیدار ہوئے، آپ مسکرا رہے. ام حرام بنت ملحان پوچھتی ہیں اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرا رہے؟ کہا میں نے ایک لشکر دیکھا ہے جو سمندر کے تختوں کے اوپر، جیسے بادشاہ اپنے تخت کے اوپر بیٹھتے ہیں نا،
ایسے سمندر میں تختوں کے اوپر بیٹھ کے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلے ہوئے. اللہ کے رسول مسکرانے کی کیا بات ہے؟ مجھے یہ جبریل امین نے خبر دی ہے کہ یہ سارے کا سارا لشکر جنتی ہے. وہاں پہ ام حرام بنت ملحان نے ایک استدعا کی، ایک مطالبہ کیا، اے اللہ کے رسول وہ پورے کا پورا لشکر جنتی ہے. جی ہاں، تو پھر دعا کیجئے میں بھی اسی لشکر میں شامل ہو جاؤں. اب آپ نے اس بات کے اوپر غور کرنا ہے. ام حرام بنت ملحان جب تک زندہ رہی، ابھی زندہ تھی، صحابہ ان کو کیا کہتے تھے؟ صحابہ ان کو کہتے تھے شہیدہ بحر، سمندری جہاد میں شہید ہونے والی. ابھی زندہ تھی. رسول اللہ کی بشارت اور خوشخبری کی وجہ سے رسول اللہ نے کہا آپ ان میں شامل ہوں گی، اور دعا کی کہ اس کو اللہ ان میں شامل فرما دے. آپ کی زندگی کے اندر آپ کو شہیدہ بحر کہا گیا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، ایک عرصہ بیت گیا، وہ شہیدہ بحر 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 بحر. ایک لشکر تیار ہوا، اس لشکر کا امیر البحر، جس کو آج ایڈمرل کہا جاتا ہے، ایڈمرل امیر البحر کون بنا؟ سیدنا امیر معاویہ بنے. اور جب ام حرام بنت ملحان کو خبر ملی کہ ایک بحری بیڑا تیار ہو گیا ہے جو کافروں کے خلاف جہاد کرے گا اور اس کا سپہ سالار امیر معاویہ ہے، اس لشکر میں شامل ہوئی اور اسی کی شمولیت کے اندر شہید ہو گئی. وہ لشکر جو پورے کا پورا جنت میں داخل ہوگا، اس کا امیر البحر کون ہے؟ سیدنا امیر معاویہ. آگے کہتے ہیں رضی اللہ سی بھی کوڑے دل نل کہہ رہے ہیں. اور بدبخت جس سے اللہ راضی ہوا، تو راضی نہ بھی ہو، تیری تکلیف سے نہ اللہ کو، نہ مومنین کو، نہ اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور کس قدر بدبختی کی بات ہے، رضی اللہ تو ٹھیک ہے، لیکن رضی اللہ کے بعد بھی تنقید کے رشتہ. رضی اللہ کے بعد اللہ تو راضی ہو گیا، میں ہی ایسا بدبخت ہوں، میں راضی نہیں ہو سکتا. اللہ راضی ہے، میں نہیں راضی. تیرے نہ راضی ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امیر معاویہ کو معین جنتی ہونے کا. اور پھر آگے بھی سنیے، لوگ سمجھتے ہیں شاید سیدنا امیر معاویہ کا وہ مقام و مرتبہ ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو ایک مرتبہ کرتے ہوئے سیدنا امیر معاویہ کی طرف غور سے دیکھا اور کہا اے امیر معاویہ، ایک وقت آئے گا جب تجھے ردائے خلافت پہنا دی جائے گی، اور جس وقت وہ خلافت کی عبا اور قبا تجھے پہنا دی جائے، اللہ سے ڈرنا. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں انہیں خلافت کی بشارت بھی دے کے گئے ہے. اور پھر سیدنا امیر معاویہ نے رسول اللہ سے ایک مطالبہ کیا. بتائیے پیار کا یہ انداز، صحابہ نے پیار کیا ہے. اللہ کی قسم صحابہ رسول اللہ سے ایسے پیار کرتے تھے کہ آپ کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں تھے گرنے دیتے، آپ کی تھوک کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے جسموں پہ مل لیتے تھے. اسی انداز کو سیدنا امیر معاویہ نے ایک اور انداز میں رسول اللہ سے مطالبے کے طور پہ دہرایا. اللہ کے رسول، میں آپ کی حجامت کرنا چاہتا ہوں اور بال اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں. میں آپ کے ناخن کاٹنا چاہتا ہوں اور ناخن اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں. لوگوں نے کہا امیر معاویہ قریشی اس قدر بڑے باپ کا بیٹا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ اور پھر پتا چلا سیدنا امیر معاویہ نے وصیت کی کہ جس وقت میں فوت ہو جاؤں میرے کفن کے اندر رسول اللہ کے بال بھی رکھ دینا اور ناخن بھی رکھ دینا کہ میرے اوپر کوئی عذاب نہیں آئے. سیدنا امیر معاویہ اگر ناحق ہوتے، اگر باطل ہوتے تو کیا حضرت حسن ان سے صلح کر لیتے؟ اللہ کے بندو، اہل تشیع کے سامنے یہی مقدمہ پیش کر دو کہ جن تین کے ساتھ تمہارے امام اول سیدنا علی نے صلح کی، ابو بکر سے صلح، عمر سے صلح، عثمان سے صلح، آؤ ان تینوں سے علی کی سنت کے مطابق صلح کرنا. نہیں کرتے. جن سے تمہارے امام حسن نے صلح کی امیر معاویہ سے، آؤ اس سے صلح کر لو. نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ پھر ہمارا یہ مقدمہ
آپ لوگوں کو برا کیوں لگتا ہے؟ اور یاد رکھیے ہمارے اوپر یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے یہ جی صحابہ کو برا بلا کہنے والوں کے بارے میں یہ جی بڑے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، بڑی سخت زبان استعمال کرتے ہیں. اللہ کی قسم یہ بھی علماء کا اپنا بیان کردہ مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے کہ صحابہ کے بارے میں جو لفظ کوئی شخص کہے وہی لفظ اس کے اوپر پلٹا دیے جائیں گے. کہاں آیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ. جنہوں نے صحابہ کو پاگل کہا، اللہ نے کہا وہ پاگل نہیں ہے بلکہ تم پاگل. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اللہ یستہزئ بِهِمْ. جس نے صحابہ کا ٹھٹھا اڑایا اس نے صحابہ کا نہیں، میں اللہ اس کا ٹھٹھا اڑاتا ہوں. گویا آپ کے سامنے کوئی کسی صحابی کے بارے میں یہ کہ وہ صحابی بڑے اچھے ہیں تو آپ کے نہیں، تو بڑا اچھا ہے. وہ صحابی بڑے برے ہیں، تو کائنات کا بدبخت انسان ہے. اللہ کی سنت یہ ہے کہ صحابہ کے بارے میں کوئی لفظ جو شخص کہے گا اسی کے منہ کے اوپر مار دیا جائے گا، اسی کی طرف پلٹا دیا جائے گا. یہ کسی مولوی کے کہنے کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے. اور سورۃ بقرہ سے بالکل قرآن کی شروع اور ابتدا ہی میں اللہ تعالیٰ نے اس قضیے کو حل کر دیا. پھر دوسرا اعتراض، اہل بیت کی جی شان نہیں بیان کرتے، حضرت علی کی جی شان نہیں بیان کرتے. اللہ کی قسم جو شان ہم بیان کرتے ہیں نہ تم بیان کر سکتے ہو، کیونکہ اس میں مبالغہ نہیں ہے. وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. علی کی شان کہتے ہیں جی علی سے چڑ ہے، اور بھائی جس کو علی سے چڑ ہو وہ مومن ہی نہیں. علی معیار، جس طرح ابو بکر عمر عثمان معیار حق ہے، علی بھی معیار حق ہے. جس کے دل میں علی حسن حسین کا بغض ہے اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. سیدنا علی خود اپنے بارے میں اور ان کے بارے میں جو مورخین نے لکھا ہے نا، اللہ کی قسم وہ عجیب الفاظ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے اس طرح دوڑتے تھے. بچے تھے نا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے، ایسے دوڑتے تھے جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ارد گرد دوڑتا ہے. اور رسول اللہ اس پیار کے بدلے میں حضرت علی سے کیسا پیار کرتے تھے. آپ کہتے ہیں ہم شان نہیں بیان کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ دروازے پہ جو آئے اسے جنت کی بشارت دے دو. ابو بکر آئے، دروازہ کھٹکا، دروازے پہ جو آئے اسے جنت کی بشارت دے دو. عمر داخل ہوئے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تیسری مرتبہ بھی، یہ دوسری حدیث ہے، وہ دیگر جو مشہور حدیث ہے یہ ان سے علاوہ یہ بھی صحیح ہے. تیسری مرتبہ بھی جو آئے اسے جنت کی بشارت دے دینا. اور ساتھ ہی ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا اے اللہ اب تو علی کو بھیج، اب تو علی کو بھیج. حالانکہ سیدنا علی بھی عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، ان کو جنت کی بشارتیں ملی ہیں، لیکن جب جبریل امین آئے تو شوق اور محبت ہے. جبریل امین رسول اللہ کو کہہ رہے ہیں جو دروازے پہ دستک دے گا اسے جنت کی بشارت دیجیے. جبریل امین آئے جو دروازے پہ دستک دے گا اسے جنت کی بشارت دے دیجیے. اب بھی جو آئے گا اسے جنت کی بشارت دے دیجیے. یہ جملہ سننے کے بعد ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلا دیا، اللہ اب تو علی کو بھیج، اب تو علی کو بھیج کہ وہ بھی جنت کی یہ بشارت بھی پا لے. اور سیدنا علی کے اعزاز کی یہ حدیث ہے. بیچ میں ایک نقطہ ایسا آتا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے دیکھو جی بابی دیوبندی یہ سیدنا علی کی تنقیص بیان کرتے ہیں. اللہ کی قسم یہ حدیث بھی آپ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، یہ آپ کو مغالطوں میں ڈالتے ہیں. یہ حدیث بھی جس کے بارے میں ہمارے پہ الزام ہے کہ یہ تنقیص ہے، یہ بھی سیدنا علی کی شان ہے. حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع کے اوپر کہا تھا بیٹھیے میں آپ کے اوپر کھڑا ہونا چاہتا ہوں. بت توڑنے کے لیے خانہ کعبہ کے اوپر کھڑا ہونا چاہتا ہوں. تو یہ کہتے ہیں واقعہ بیان کرتے ہیں، حضرت علی کی تنقیص بیان کرتے ہیں. اس حدیث میں حضرت علی کی شان بیان ہوئی ہے.
حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو اٹھانا چاہا، وہ علی جو دلیر ہے، جو شجاع ہے، جو کئی من بدن اٹھا لیتا ہے، اس دن رسول اللہ کا روب و جلال اور رسالت کا مقام و مرتبہ ایسا تھا، رسول اللہ کے بوجھ کو نہ اٹھا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کی طرف دیکھا اور مسکرانا شروع ہو گیا کہ علی کھڑا نہیں ہو رہا، میرے قدم اس کے اوپر۔ اللہ کی قسم یہ شان ہے سیدنا علی کی کہ رسول اللہ کے قدم علی کے کندھے کو لگے، اور حضرت علی کی طرف مسکرا کے دیکھنے لگے اور سمجھ گئے کہ علی آج اٹھا نہیں رہے۔ تو ایک اعزاز بخشا ہے، تم اس کو تنقید سمجھتے ہو؟ رسول اللہ نے کہا اے علی رک جائیے، میں بیٹھتا ہوں، میرے دونوں کندھوں کے اوپر پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جائیے۔ یہ تنقید ہے کہ شان ہے؟ کہتے ہیں جی باقی تنقید بیان کرتے ہیں کہ جی سیدنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن چک نہیں سن سکے، اور حضرت ابو بکر غار ثور چکتے پھرتے سن، اور یہ ابو بکر کی شان ہے۔ ابو بکر نے غار ثور میں اٹھایا تھا، بے شک اٹھایا تھا، کندھوں پہ اٹھایا تھا۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو کندھوں پہ اٹھایا، اور حضرت علی خود بیان کرتے ہیں رسول اللہ جب کھڑے ہوئے، کھڑے تو اس وجہ سے ہوئے تھے کہ میں خانہ کعبہ کے بتوں کو توڑ دوں، لیکن میری نظر آسمان کے ستاروں پہ پڑی۔ اللہ کی قسم میں رسول اللہ کے کندھوں پہ کھڑا ہو کے اپنے آپ کو اتنا بلند محسوس کر رہا تھا، اگر چاہتا تو آسمان سے کوئی تارا توڑ لاتا۔ یہ شان علی ہے کہ تنقیس علی ہے؟ ہمارے بھائی حدیث کا صحیح روایات کے اوپر بھی جو بات ہم بیان کریں اس کا اعلان ہمارے حسن و حسین کی نشان نہیں بیان کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیار اپنے نواسوں سے کیا ہے وہ طریقے انسانیت میں نہیں ملتا۔ چومنا ملتا ہے، گلے لگانا ملتا ہے، لیکن پیار کا جو انداز حسن و حسین کے ساتھ ہے وہ عجیب ہے۔ رسول اللہ کے سامنے آتے تو رسول اللہ ان کے چہروں کو اپنے قریب کر کے چومنا یا گلے لگانا بھی پیار کا ایک انداز ہے۔ سونگنا شروع کر دیتے، سونگنا کہ جنت کے پھول ہیں، ان کی خوشبو سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لطف اندوز ہو جاؤں۔ سونگنے کا انداز کبھی پیار اور محبت میں بڑے صغیر میں آپ کو نظر آیا؟ یہ پیار کی انتہا ہوتی ہے، یہ محبت کی انتہا ہوتی ہے۔ اور اتنے عظیم بیٹے، اتنے عظیم بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت نماز کے اندر ان کو اپنے اوپر سوار کرایا۔ سب کو یہ حدیثیں پتہ ہے۔ ایک سجدہ اتنا طویل ہو گیا کہ پیچھے صحابہ سمجھنے لگے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ایک صحابی نے اٹھ کے دیکھ ہی لیا کہ رسول اللہ کے کاندھے اقدس کے اوپر آپ کے نواسے۔ رسول اللہ نے سلام پھیرا تو رسول اللہ سے پوچھ لیا، کہا میرا بیٹا میری سواری کر رہا تھا اور مزے لینے میں مصروف تھا، تو میں نے سجدے کو طویل کر دیا کہ اس کے مزے میں خلل نہ آئے۔ بدبختو، ان نواسوں کی گردن کے اوپر تلواریں چلانے والے بھی ظالم ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں یہ جی قاتلین حسین کے ساتھ ہے۔ اللہ کی لعنت ہو جس نے سیدنا حسین کو قتل کیا، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، ہم کیوں اس کے ساتھ ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں اور بھائی ہمیں پتہ نہیں ہے کس نے قتل کیا، جس نے قتل کیا اس کے اوپر اللہ کی، فرشتوں کی، رسولوں کی، تمام انسانیت کی لعنت ہو۔ آپ کو یہ کس نے کہا؟ یہ کچھ مغالطے، کچھ غلط فہمی ہے جو اہل حدیث کے ساتھ اور دیوبند کے ساتھ بھی ہاں نفی کی گئی کہ جی قاتلین حسین کے ساتھ۔ اللہ کی قسم ہم قاتلین حسین کو اسی طرح مجرم سمجھتے ہیں جس طرح قاتلین زبیر کو حضرت علی نے سمجھا تھا۔ خارجیوں کے ہاتھوں صحابہ شہید ہوئے، ان کے بارے میں کچھ اور گفتگو، یہاں کچھ اور گفتگو۔ سیدنا حسن و حسین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ نے قمیض اٹھا کر بوسہ دی اور حدیث بیان کی کہ میں یہ بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو ان کے پیٹ کے اوپر لگتے ہوئے، پیٹ کے اوپر رسول اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ جس طرح کبھی آپ بچپن کے اندر کسی بڑے کے اوپر، چاچو کے اوپر، ماموں کے اوپر سواری کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسوں کے ساتھ ایسے دل بہلایا اور ان کو اپنے اوپر سوار کیا، اور سواری
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حضرت ابو بکر نے بھی زندہ کیا اور اپنے کندھوں کے اوپر ان نواسوں کو سواری دی ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل حدیث جو ہے وہ اہل بیت کی شان نہیں بیان کرتے؟ یہ مغالطہ بھی آج کے بعد اپنے ذہن سے نکال لیجئے. ہمارے نزدیک جس طرح ابو بکر و عمر و عثمان معیار حق ہے، اسی طرح سیدنا علی بھی معیار حق ہے. لیکن پھر ہمارے نقطہ نظر میں یہ بھی یاد رکھیے جو اختلاف ہے وہ کیا ہے؟ فضائل کے اختلاف میں پڑ جانا. ہمارا آپ کا سیدھا اختلاف ہے کہ آپ ان کی توہین کرتے ہیں، تحقیر کرتے ہیں. ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ان کی توہین اور تحقیر اور ہماری دل آزاری مت کیجیے. یہ مقدمہ کوئی مشکل ہے؟ یہ مقدمہ حکومت کو سمجھانا، مقتدر حلقوں کو سمجھانا بالفرض وہ سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں اپنا دل صاف نہیں کرتے، کسی کے بارے میں ضروری دل صاف ہو، لیکن ہمارے سامنے ان کے بارے میں بکواس مت کرے. بات ختم، لڑائی ختم، جھگڑا ختم. اور ہمارا یہ نقطہ نظر ہے کہ افضل الخلائق بعد الانبیاء، زمین کی پشت کے اوپر نبیوں کے بعد اگر کائنات نے، چشم فلک نے سب سے افضل کسی چہرے کو دیکھا تو وہ ابو بکر کا چہرہ ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا نقطہ نظر ہے. یہ اس لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مروا ابا بکر، ابو بکر کو نماز پڑھانے کے لیے آگے کرو، ابو بکر کو نماز پڑھانے کے لیے آگے کرو. ابو بکر وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی زندگی کے اندر رسول اللہ کے مصلی امامت پہ کھڑے ہو کے نمازیں پڑھائی. عمر کون ہے؟ عمر حضرت عمر کے بارے میں شان اور مناقب کے بارے میں اس قدر احادیث ہیں کہ ابھی انہوں نے بھی ایک نظم پڑھی کہ حضرت عمر بولتے بعد میں تھے، اللہ کی تائید پہلے آ جاتی تھی. چاہتے تھے مقام ابراہیم کو مصلی بنا دیا جائے، اللہ نے نازل کر دیا. چاہتے تھے رسول اللہ کی بیویاں پردہ کریں، اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کر دیے. جو چاہتے تھے، جو چاہتے گے، اللہ رب العزت تائید کے اندر نازل کرتا چلا گیا، کرتا چلا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ مجھے ایک بات بتلائیے، حضرت عمر کی اگر شان و منزلت کے بارے میں وہ بھی ان کے اوپر بھی میرا اعتراض کرتا ہے. یہ حدیث بھی ضعیف ہے، اس کی اندر سند میں دو ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اگر یہ ضعیف بھی ہے تو جو صحیح حدیث ہے، ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے اور میری امت کا اگر کوئی محدث ہے تو عمر ہے. یہ حدیث تو صحیح ہے. محدث نہیں، محدث. محدث کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کی زبان سے صرف حق ہی ادا ہوتا ہو اور جس کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لے. آج بھی پھر کہتے ہیں یہ تنبیہ جملے بولتے ہیں، باب عمر سے شیطان داخل نہیں ہوتا. دوسرے باب سے جانے کی کوشش کرتے. باب عمر آپ کہیں لکھ کے لگا دیں، آپ کو آج بھی گارنٹی ہے. آپ راول پنڈی کے کسی چوک اور چوراہے کے اوپر سیدنا عمر کے نام کا بینر لگا دیں، شیاطین اس کے نیچے سے گزرنا بند کر دیں. وہ عمر جو 1400 سال پہلے رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جس گلی سے عمر گزرے اس گلی سے شیطان اور ابلیس آدم بھی نہیں گزرتا. تو چھوٹے موٹے ابلیس کے چیلوں کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ عثمان جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک نہیں، دو نہیں، پے در پے 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں اس کے نکاح میں لیتا چلا جاتا. ابو بکر آئے، رسول اللہ بے تکلفی کے انداز میں لیٹے ہوئے تھے. سیدنا عمر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلفی کے انداز میں لیٹے ہوئے تھے. حضرت عثمان آگے، اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو گئے، کپڑوں کو سیدھا کیا، پنڈلیوں کو ڈھانک لیا جیسے بندہ سیدھا ہو کے بیٹھا. ماں عائشہ نے اور صحابہ نے اس طرز عمل کو دیکھا کہ ابو بکر آئے تھے، کچھ نہیں ہوئی لے، عمر آئے تھے. اے اللہ کے رسول، جو عمل نہ ابو بکر کے آنے پہ ہوا، نہ عمر کے آنے پہ ہوا، عثمان کے آنے میں ایسی کون سی بات ہوئی؟ کہا جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حیا کیوں نہ کروں. اس عثمان کے بارے میں زبان درازی کرو. اس وطن عزیز کے اندر، حیدرآباد کے اندر اگر سیدنا عمر کا پتلا جلایا جائے گا تو ہم احتجاج کریں گے انشاءاللہ. احتجاج ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے. ہم اس وطن عزیز کے اندر کسی کو بھی کسی صحابی کی توہین کرنے، چاہے وہ حضرت ابو بکر سے لے کے سیدنا امیر معاویہ تک،
کسی صحابی کی توہین کرنے اور اسی طرح اہل بیت کی توہین کرنے، ابو بکر کی صداقت ہو، عمر کی عدالت ہو، عثمان کی صحابت ہو، علی کی شجاعت ہو، امیر معاویہ کی سیاست ہو، سیدنا حسن و حسین کی سیادت و قیادت ہو، ہم سب کو مانتے ہیں اور ہم محبت کا پیغام، محبت یہ اچھا ہمیں نفرت کا دائی سمجھے، محبت کا پیغام یہ ہے سب کا احترام کرو کہ یہ نفرت کا پیغام ہے؟ یہ پیغام ہے محبت ہے۔ اور میرے بھائیوں، آپ نے اس مشن کے لیے اور دفاع صحابہ کے اس کاز کے لیے جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا اور جمعیت اہل حدیث پاکستان کا ساتھ دینا ہے۔ راولپنڈی کے اندر ہم نے بہترین قیادت قاضی نعیم صاحب، فاروق امان صاحب، اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ فاروق امان صاحب اب ڈویژن میں ہی کام کریں۔ آپ جو پنڈی کی قیادت ہے، یہ ضلع کے اندر دن رات محنتیں کر کے جمعیت اہل حدیث پاکستان کے وجود کو منوائے، اور الحمدللہ ہم نے جمعیت اہل حدیث پاکستان کے وجود کو منوایا۔ صرف ان 10 دنوں کے اندر، یہ جو گزشتہ 10 دن گزرے ہیں، پاکستان کے طول و عرض میں 20 سے زیادہ کامیاب ترین پروگرام ہوئے ہیں۔ یہ صرف 10 دن کی بات کر رہا ہوں، اور 2 سال سے جمعیت اہل حدیث کے زیر اہتمام پورے ملک کے اندر فقید المثال اور عظیم الشان پروگرام منعقد ہو رہے ہیں۔ اور گئے دن، جیسے میرے بھائی نے شعر پڑھا کہ گئے دن کہ تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں میرے رازداں اور بھی ہیں۔ آپ کو اس قافلہ حریت کا، علامہ شہید کی جمعیت کا ساتھ دینا ہوگا۔ علامہ شہید کیوں شہید ہوئے تھے؟ آج اتفاقی بات ہے، آپ نے کانفرنس کا عنوان بھی دفاع صحابہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم، سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب دیوبندیوں کے عالم ہیں، اور وہ علامہ صاحب کے ساتھ جنت البقیع میں موجود تھے، اور اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ علامہ شہید کے منہ سے بس یہ الفاظ نکلے کہ جن صحابہ کی چوکھٹ کی چوکیداری اللہ تعالیٰ ساری زندگی کی ہے، انہی صحابہ کے ساتھ جگہ دے دے تو تیری بارگاہ میں کیا کمی آ جائے۔ عبد المجید ندیم صاحب کہتے ہیں جب تک وہ پاکستان میں تھے میں کہتا تھا کچھ نہیں ہونا، ٹینشن نہ لو۔ مجھے ایک دن خبر ملی کہ علامہ صاحب کا طیارہ علامہ صاحب کو لے کے سعودی عرب روانہ ہو گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے کہ اس شہید کی دعا کی قبولیت کا وقت آ گیا۔ اور کہتے ہیں پھر میں اس جگہ پہ گیا اپنے تیقن کے لیے، تصدیق کے لیے، اطمینان قلبی کے لیے، کہ میں وہ جگہ دیکھوں جہاں علامہ شہید اچانک بیٹھ کے دار و کتار رو کے اللہ کے سامنے یہ التجا کر رہے ہیں کہ جن صحابہ کا دفاع کیا، جس ماں عائشہ کے دوپٹے کی جنگ لڑی ہے، یا اللہ انہی صحابہ میں جگہ دے دے۔ کہتے ہیں میں وہاں پہنچا جس جگہ علامہ شہید بیٹھے تھے، تو مجھے وہ عربی نے بتایا یہ قبر احسان الہی ظہیر کی قبر ہے۔ یہ جو عظمت ان کو ملی ہے، یہ درے صحابہ کی غلامی کا فیض ہے۔ اور اگر میں اور آپ بھی ان صحابہ کی چوکھٹ کی چوکیداری کرتے رہیں گے، اللہ کی قسم یہ میں نے اور آپ نے ان کی چوکیداری نہیں کرنی، بلکہ فرشتوں نے ہماری چوکیداری کرنی۔ دفاع صحابہ کی چوکیداری کرنے کے لیے تیار ہیں، صحابہ کی چوکیداری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ قرآن بڑا پڑا ہے، اور میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں، بعض لوگ مجھے کہتے ہیں آپ بھائی اورنگزیب فروکی صاحب جو ہیں وہ صحابہ کے نعرے لگاتے تھے۔ میں کہا مشترکات میں وہ میرا بھائی ہے، مشترکات امت۔ اگر صحابہ کا نعرہ کچھ کالے دل والوں کو اور کالے ضمیر والوں کو چبھتا ہے تو اہل حدیثوں کے جلسوں میں بھی لگنا چاہیے، کیوں نہیں لگنا چاہیے؟ قرآن پاک میں صحابہ کون ہے؟ قرآن پاک کے اندر متقی کا لقب کس کو ملا ہے؟ راشدون کا لقب کس کو ملا ہے؟ مفلحون کا لقب کس کو ملا ہے؟ مہتدون کا لقب کس کو ملا ہے؟ رسول اللہ کے مدار کے ساتھی کون ہیں؟ بار کے ساتھی کون ہیں؟ تو اگر اہل حدیث کے جلسے کے اندر بھی یہ نعرہ لگ جائے صحابہ 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 تو کیا قیامت آ جائے گی؟ یہ تسبیح ہے، یہ بہترین تسبیح ہے جو آپ نے اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کو دینی ہے کہ ہم کٹ جائیں گے، ہم مر جائیں گے،
صحابہ کی عظمت کے اوپر سمجھوتا نہیں۔ اور اس کاز کے لیے آپ کو جمعیت اہل حدیث کا ساتھ دینا پڑے گا، صرف دفاع صحابہ کے لیے نہیں، آپ کی مساجد اور مدارس کے تحفظ کے لیے بھی اگر آپ کو ساتھ دینا ہوگا تو جمعیت اہل حدیث پاکستان 2 سال کے اندر 100 سے زائد مسجدوں کو واگزار کرایا گیا۔ اللہ کے فضل سے ان کے اوپر جو دیگر شر پسند عناصر تھے ان کے قبضوں کو چھڑا کر ان کے پنجوں سے نکال کر وہاں پہ اللہ اکبر کی صداؤں کو بلند کیا گیا۔ اس کاز کے لیے جمعیت اہل حدیث کا ساتھ دینا چاہیے کہ نہیں؟ تو بھائی اس کاز کے لیے تو چاہے کوئی مرکزی مسلم لیگ کا ہو، چاہے کوئی مرکزی جمعیت کا ہو، اس کو بھی جمعیت اہل حدیث کا ساتھ دینا چاہیے کہ نہیں؟ جب مساجد کے تحفظ کی بات ہو، جب مدارس کے تحفظ کی بات ہو، جب دفاع صحابہ کی بات ہو، جب حرمت رسول کی بات ہو، جب ختم نبوت کی بات ہو، جب مسئلہ فلسطین کی بات ہو، آپ بتائیے جس وقت انڈیا کے حملے پاکستان کے اوپر ہو رہے تھے اور اس وقت پورے معاشرے کے اندر ایک مایوسی اور خوف کی کیفیت تھی، مجھے کئی افسران نے کہا اس وقت سب سے پہلے جمعیت اہل حدیث پاکستان نے آگے بڑھ کر قوم کے حوصلوں کو مجتمع کیا اور ان کے اندر جذبہ جہاد کو پیدا کیا۔ بھائی ہم اللہ کے فضل و رحمت سے پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ علماء کو سمجھتے ہیں اور پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کے محافظ فوج کو سمجھتے ہیں، اور اگر کبھی بھی جغرافیائی سرحدوں کی کوئی پامالی کرے گا تو جمعیت اہل حدیث پاکستان فوج کے شانہ بہ شانہ اس کے ساتھ بھی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے پاکستانی فوج کے ساتھ بھی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے محارب دشمن کے خلاف۔ آپ بتائیے ان باتوں پہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ان باتوں کے اوپر بھی اعتراض کیا جاتا ہے۔ مجھے فاروق بھائی نے میسج کیا کہ قاری صاحب کی مسجد کے حوالے سے بھی اور اس مدرسے کے اندر جو طلباء کے لیے شوق و رغبت پیدا کرنے کے حوالے سے بھی ضرور 1-2 منٹ گفتگو کیجیے۔ میں صرف آپ کے سامنے 1-2 منٹ کے اندر بات رکھنا چاہتا ہوں، بات طویل ہو چکی، آپ کو زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ زمین کی پشت کے اوپر صحیح حدیث ہے، زمین کی پشت کے اوپر سب سے مقدس اور مطہر مقامات اگر کوئی ہیں تو اللہ کی مسجدیں ہیں، اور زمین کی پشت کے اوپر سب سے ناپاک ناجائز گندے اگر کوئی مقامات ہے تو وہ بازار ہے، جہاں رشوت بھی چلتی ہے، سود بھی چلتا ہے، دھوکہ بھی ہوتا ہے، ناپ تول میں کمی بھی ہوتی ہے، جھوٹ بھی ہوتا ہے، قسمیں بھی کھائی جاتی ہے، لوٹ مار کا بازار سرگرم ہوتا ہے، وہ لوٹ مار کا بازار ہے، اور یہاں پہ ایمان کے بڑھوتری کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان سے فرشتے جب زمین کے اوپر جھانکتے ہیں یعنی دیکھتے ہیں تو زمین کے اوپر کچھ چیزیں چمک رہی ہوتی ہیں۔ کیسے؟ جس طرح تم آسمان کو دیکھو تو تمہیں آسمان پہ ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں نا، اس طرح زمین پہ کچھ چیزیں چمک رہی ہوتی ہیں ستاروں کی مانند۔ وہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ زمین پہ اللہ والوں کی مسجدیں ہوتی ہیں۔ ان مسجدوں کے ساتھ تعلق رکھیے، ان کو آباد کیجیے، ان کے مدارس میں اپنے بچے پڑھائیے۔ مسجد کی اہمیت کی صرف اگر آپ ایک حدیث سن لیں اور اسی کو یاد کر کے یہاں سے چلے جائیں تو شاید آنے کا مقصد بھی پورا ہو جائے۔ من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ فاجرہ کاجر الحاج المحرم۔ جو بندہ اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے، ایک ہوتا ہے مسجد میں آ کے وضو کرنا جائز ہے، درست ہے، اس کے لیے بھی صحیح حدیث ہے جو وضو کرے جس طرح رسول اللہ نے کیا، 2 رکعتیں پڑھے جس طرح رسول اللہ نے پڑھی، مسجد میں آ کے 2 رکعتیں بس، وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا۔ دوسری حدیث یہ جو گھر سے وضو کر کے نکلے، جو گھر سے وضو کر کے نکلے کہاں؟ کس چیز کے لیے؟ فرض نماز کی ادائیگی کے لیے، فرض نماز کی ادائیگی کے لیے، کیونکہ فرض نماز مرد کے اوپر ادائیگی لازم ہی مسجد میں ہے، مرد کے اوپر نماز فرض ہی مسجد میں کی گئی ہے۔ یہ مسجدیں بنانے کا مقصد ہی یہ ہے۔ اگر بندہ مومن کی نماز گھر کے اندر ہی ہو جاتی ہے تو مسجد بنانے کا فلسفہ اور تصور ہی ہوتا ہے، گھر میں بھی ہو جاتی ہے تو مسجد کیوں بنائی؟ من خرج من بیتہ متطہرا، جو گھر سے نکلتا ہے باوضو ہو کے الی صلاۃ مکتوبۃ، فرض نماز کی ادائیگی کے لیے، اس کا اجر ایسے ہے جیسے
اس حاجی کے حج کا جس نے احرام پہن کر حج کیا. اس حدیث کی کیا ٹرانسلیشن آپ کریں گے؟ محدثین نے یہ بھی بیان کر دیا. رسول اللہ کی دیگر حدیث آپ اٹھائیں، وہاں پہ آتا ہے یہ عمل کوئی کرتا ہے تو حج کا ثواب ہے. صبح اشراق کے نفل یہ نہیں پڑھتا ہے جی حج کا ثواب ہے. لیکن کسی حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہے فاجرہ کا اجر الحاج المحرم، اس حاجی جیسا جس نے احرام پہن کے حج کیا ہو، اس حاجی جیسا. اس کی کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب ہے احرام پہننے والے حاجی میں اور عمومی حج میں ایک فرق ہے. فلاں 2 رکعت پڑھے گا، فلاں اس وقت پڑھے گا، حج کا ثواب. اور ایک حاجی جو احرام پہنے گا اس کا مطلب یہ ہے اس نے احرام پہننے سے پہلے 5 سال، 1 سال، 2 سال، 6 سال، 6 ماہ، 2 ماہ، 10 سال محنت کی ہے اس کام کے لیے، حج کا پیسہ جمع کرنے کے لیے زیادہ راہ جمع کیا ہے، پلاننگ کی ہے، پھر حج کا احرام پہنا ہے، پھر ساری تکلیفیں اور مشقتیں صحیح ہیں، پھر منا گیا ہے، پھر عرفات گیا ہے، پھر مزدلفہ گیا ہے، پھر کنکریاں ماری ہیں، وہ ساری طواف وداع کی ہے، ساری آزمائشیں اور مشقتیں جس حاجی نے احرام پہن کر کاٹی ہیں، اس حاجی جیسا اجر و ثواب ایک نماز فرض باجماعت گھر سے وضو کر کے آنے والے کو مل جاتا ہے. اور اگر حقیقت کے اوپر غور کریں تو من خرج من بیتہ، یہاں پہ گھر سے نکلنے کی فضیلت بیان ہوئی ہے. 5 وقت تو ہم نکل سکتے ہیں کہ نہیں گھر سے؟ تو ایک دن میں 5 حجوں کا ثواب تو لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ آپ نے اب یہاں پہ یہ اندازہ کرنا ہے اگر گھر سے نکلنے کی فضیلت حاجی جیسی ہے تو نماز پڑھنے کا اجر و ثواب کیا ہوگا؟ اگر نکلنے کی فضیلت تو پھر آپ نے ان مسجدوں اور مدرسوں کو اور دین کے اداروں کو اتنا حقیق جان دیا. یہ اگلے آنے والی نسلوں کے لیے ایک صدقہ جاری ہے. یہ بچے نے کتنا خوبصورت قرآن پڑھا، ماشاءاللہ قابل تحسین ہے، قابل تعریف ہے. قاری صاحب کی محنت ہے اور ان کے بچوں کی محنت ہے اور اس مسجد کی انتظامیہ کی محنت ہے. لائق تحسین ہے اور داد تحسین ہے. بہت عمدہ، کم عمر ہے، ابھی اس کی آواز میں مزید نکھار پیدا ہونا ہے اور یہ صدقہ جاری ہے. اللہ کی قسم کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں آج بھی کوئی مسلمان جو مسجد النبوی میں جا کے نماز پڑھتا ہے کیا سیدنا عثمان کو ثواب نہیں ملتا؟ انہوں نے جگہ لے کے دی، ان کو ثواب نہیں ملتا؟ جس نے جگہ لے کے دی ان کو نہیں ملتا، ان کو ملتا ہے یہ کالے ضمیر والوں. اندازہ کی اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.